12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج بتاریخ 26 جولائی بروز پیر ہم 12ویں کے نئے نصاب سے حصہ نظم کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے بروز سنیچر کو در مداح نواب آصف الدولہ پڑھے تھے۔ آج ہم ان کے اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، در مداح نواب آصف الدولہ دراصل میر تقی میر کی تحریر کردہ نظم ہے۔ میں نے اس دن قصیدے کی تعریف بتایا تھا اور شاعر کا مختصر تعارف بھی۔ اس نظم کے خالق میر تقی میر ہیں۔ میر کی زبان میں سادگی اور دلکشی و شگفتگی ہیں۔ غزل ان کی پسندیدہ صنف سخن تھی، مگر غزلوں کے علاوہ انہوں نے قصیدے، مثنویاں، مرثیے، قطعات، رباعیات، مثلث، مقمص، مدرس سبھی اصناف اور اسالیب میں اپنے آثار چھوڑے ہیں۔ اسی لیے انہیں اردو ادب میں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اردو کے 6 دیوان کے علاوہ ایک فارسی دیوان بھی ان کی یادگار ہے۔ فارسی نثر میں خود نوشت سوانح ذکر میر اور شعراء کا تذکرہ اور نکات الشعراء بھی ان کی اہم تصانیف ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسا میں نے بتایا تھا کہ قصیدہ وہ نظم ہے جو طویل ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں اور نوابوں کی تعریف میں شعراء تعریف میں بڑی بڑی نظمیں پڑھتے تھے اور ان نظم کے بدلے میں انہیں نواب اور بادشاہ کچھ نواز دیتے تھے۔ آج کل درباروں میں جا کر قصیدے پڑھنے کا رواج نہیں رہا، کیونکہ بادشاہ اور نواب ہی نہیں رہے۔ مگر آج بھی اردو شاعری میں قصیدہ نگاری کی ایک اہمیت قائم ہے۔ شاعر قصیدے میں بادشاہ یا نواب کی تعریف خود بڑا چڑھا کر کرتا ہے اور صلے میں انعام و اکرام پاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے دیکھے کہ اردو شعراء میں مرزا محمد رفیع سودا، شیخ ابراہیم ذوق اور مرزا غالب کے قصیدے مشہور ہیں۔ غالب اور ذوق دونوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں قصیدے پڑھے۔ بادشاہ کے علاوہ ان کے امیروں یا نوابوں کے محلوں میں عید و بقرعید کے موقع پر بھی شاعر قصیدے پیش کرتے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، میر تقی میر نواب آصف الدولہ کی دعوت پر دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے تھے۔ وہ جب لکھنؤ کے دربار میں رہے، آصف الدولہ کی مداح میں کئی قصیدے لکھے۔ انہی قصیدوں میں سے ایک قصیدے کا ایک حصہ آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ قصیدہ انہی میں سے ایک ہے۔ اس قصیدے میں انہوں نے نواب موصوف کی مداح فرشتے کے حوالے سے بیان کر کے اپنا مدعا پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ قصیدے کی تجویب میں شاعر اپنی پریشان حالی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رات اس کی طبیعت کو بالکل چین و قرار نہیں تھا، سوز غم کا غلبہ تھا۔ اتنے میں فرشتہ آتا ہے اور اسے اس کی پریشانی کا حل و علاج نواب آصف الدولہ کو بتاتا ہے، اور فرشتہ نواب صاحب کی مداح میں کہتا ہے کہ بڑے سقی و فیاض ہیں۔ ان کے سامنے سائل اپنی بات پوری بھی نہیں کر پاتا کہ فوراً نواب اس کی مراد پوری کر دیتے ہیں۔ نواب صاحب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی سی شان و شوکت رکھتے ہیں۔ یہی نہیں، بڑے بڑے بادشاہ نواب سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو نواب صاحب کے خادموں میں شمار ہوتے ہیں، جیسے توران کا بادشاہ افراسیاب۔ کسی کی امداد میں جب نواب صاحب اپنا ہاتھ کھولتے ہوئے اس پر موتیوں کی بارش اس قدر کرتے ہیں کہ بادل بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ مداح میں نواب صاحب کی بہادری اور ان کی تلوار کی بھی صفات بیان ہوئی ہے۔ نواب صاحب اپنی خاص تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں آتے ہیں تو ہر طرف گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ سورج منہ چھپانے لگتا ہے، آسمان کانپ جاتا ہے۔ تلوار کے چلنے سے دشمنوں کی گروہ خاک ہوتے جاتے ہیں۔ ہر جنگ میں مخالف فوج بڑے بڑے بہادروں پر مشتمل ہے، لیکن نواب صاحب کے سامنے ایک بھی ٹک نہیں پاتی۔ نواب صاحب کی فوج بھی بڑی طاقتور ہے اور بہادر سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ یہ فوج جدھر کا رخ کرتی ہے وہاں بستیاں یوں تباہ ہوتی جاتی ہیں جیسے پانی کا بلبلہ۔ نواب صاحب بادشاہی اور منصفی میں بھی اعلیٰ صفات کے حامل ہیں۔ ریاست کے معاملات اور حالات پر ان کی گرفت مضبوط ہے۔ وہ جو احکامات نافذ کرتے ہیں کسی کی مجال نہیں کہ وہ ان کی مخالفت کرے۔ آخر میں شاعر نے دعا پر قصیدے کا اختتام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نواب صاحب کو ان کے تمام مخالفین اور سرکش و باغی لوگوں پر غلبہ عطا کرے
اور ایسا کر دے کہ وہ سب کے سب تا قیامت نواب صاحب کے غلام رہے۔ یہ عزیز طلبہ مختصر خلاصہ تھا، لیکن ہم شعر بشعر مطالعہ کریں گے۔ آج ہم 4 اشعار دیکھیں گے۔ پہلا شعر: رات کو مطلق نہ تھی جی کو تاب، آشنا ہوتا نہ تھا آنکھوں سے خواب، لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، دل جگر سینکتے تھے دونوں جوں کباب۔ عزیز طلبہ، رات شاعر کی طبیعت کو بالکل چین نہ تھا اور آنکھ کسی صورت میں لگ نہیں رہی تھی، نیند غائب تھی اور سوز غم سے آگ میں لوٹ رہا تھا۔ اسے آگ میں دل و جگر کباب کے مانند سنک رہے تھے، یعنی شاعر اس کی آگ میں جل رہا تھا، تپ رہا تھا، اسی سوزش کی بنا پر بے چین تھا۔ دوسرے شعر میں شاعر نے بیک وقت کئی صنعتیں استعمال کی ہیں: صنعت تشبیہ، صنعت مبالغہ اور مرات النظیر۔ آگ میں دل و جگر کا سکنا کباب کے سکنے کے مانند ہے۔ غم کی آگ میں دل و جگر کی جلن عام چیزوں کے جلنے کی طرح نہیں ہوتی، یہاں تک وہ جل کر بھسم بھی نہیں ہوتے، لیکن شاعر نے یہاں جلنے کی انتہا کباب کے سکنے سے ظاہر کی ہے، لہذا یہاں صنعت مبالغہ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے سوز جلن کی رعایت سے آگ، سکنا اور کباب جیسے الفاظ لائے ہیں، اس لیے اس میں مرات النظیر کی صنعت ہے۔ عزیز طلبہ، تیسرا شعر ہے: ناگہاں مجھ سے لگا کہنے سروش، سروش کہتے ہیں فرشتے کو، رہ گزر سے لطف کی کر کر خطاب، ہے کریم ابی وزیر ابن وزیر، آصف الدولہ فلک قدر و جناب، آسماں رتبہ ہے جس کا آستاں، ناز کر تالے پہ جو ہو یہ باریاب۔ عزیز طلبہ، ان اشعار کی تشریح کچھ اس طرح ہے: شاعر کی آنکھ کسی صورت لگ نہیں رہی تھی، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اس کی اس حالت پر فرشتے کو رحم آ گیا۔ اچانک فرشتے نے ازراہ مہربانی شاعر سے کہا کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہے، جب کیا جناب آصف الدولہ جیسا بلند مرتبہ خاندانی نواب بادشاہ حکمراں موجود ہے اور اب بھی اتنا ہی کریم و مہربان ہے جتنا پہلے تھا۔ لہذا وہ شاعر نواب صاحب کے بلند مرتبہ آستانے پر حاضر ہونے میں اپنی خوش قسمتی سمجھنے، یعنی اسے چاہیے کہ فوراً نواب صاحب کے سامنے اپنی مشکل و پریشانی کو رکھے۔ ذہن نشین رہے کہ ہندوستان کی کچھ ریاستوں کے بادشاہوں کا لقب نواب ہوتا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ بات یاد رکھیں کہ ہندوستان آزادی سے پہلے جو بادشاہ تھے ان میں بعض بادشاہوں کا لقب نواب ہوتا تھا، جیسے بنگال کا بادشاہ نواب سراج الدولہ، اور لکھنؤ کے بادشاہ نواب واحد علی شاہ، حیدرآباد کے نواب وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے آج ہم نے در مداح آصف الدولہ قصیدہ، جس کے شاعر میں تقی میر ہے، اس کا مختصر تعارف دیکھیں، قصیدے کی تعریف دیکھیں، اور اس قصیدے کے 5 اشعار کی تشریح ہم نے دیکھے۔ آپ لوگ اپنے بیاضوں میں ان اشعار کی تشریحات لکھتے جائیں، جیسے جیسے اسباق ہو رہے ہیں ویڈیو پر، اس حساب سے آپ جو ہے ہوم ورک کی بیاضوں میں اپنے بیاض مکمل رکھیں۔